بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان ایک مسافر ہے اور یہ دنیا اس کے سفر کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ انسان کا سفر عالم ارواح سے شروع ہوا ہے اور اس سفر کا اختتام یا تو جنت پر ہوگا یا جہنم پر ہوگا۔ اللہ تعالی نے پہلے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا اور اس وقت اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ آپ بے شک ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس خاکی دنیا میں انسان کو خاکی جسم کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالی نے اسے یہ جسم عطا فرمایا اور پھر ایک دن ہر ایک کو یہاں سے آگے جانا ہے، عالم برزخ میں رہنا ہے، پھر وہاں سے میدان محشر میں ہوتے ہوئے جنت یا جہنم دونوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ ہے انسان کا۔ انسان کی ان مختلف منزلوں میں سے جب وہ عالم ارواح میں تھا، پھر وہاں سے ماں کے پیٹ میں آیا، پھر وہاں سے دنیا کے پیٹ میں آیا، پھر وہاں سے قبر کے پیٹ میں جائے گا، پھر میدان محشر سے ہوتا ہوا جنت یا جہنم میں جائے گا۔ اس کی ان تمام منزلوں میں سے سب سے اہم منزل یہ دنیا کی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسان کو مکلف نہیں بنایا، اسے کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں اسے مکلف بنایا۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ مکلف بنانے کا مطلب یہ کہ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے کچھ احکامات دیے ہیں اور ان پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ یہ ذمہ داری دی ہے انسان کو، اسی ذمہ داری کو اٹھانے کا نام ہے مکلف بنانا۔ اللہ نے اس دنیا میں مکلف بنایا ہے۔ دراصل اللہ آزمانا چاہتے ہیں انسان کو کہ انسان نے جو عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا
اور وعدہ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اس دنیا میں اللہ آزمائش فرماتے ہیں اپنے بندوں کی کہ آیا میرا بندہ اپنے اس عہد پر اور اپنے اس وعدے پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ پھر اس دنیا سے جانے کے بعد وہی عہد جو کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں عالم برزخ میں بھی سوال کریں گے، یعنی قبر میں بھی سوال کریں گے، اور جب میدان محشر میں انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہاں بھی انسان سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے اور قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو دفنانے والے ابھی 40 قدم واپس ہوئے ہوتے ہیں کہ فرشتے آ جاتے ہیں اور اس مرنے والے سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکھا، اس کی خواہشات اس کے ساتھ رکھی، شیطان اور اس کا لشکر ساتھ میں لگا رہا، تو آیا اس دنیا میں انسان نے اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے، من ربک۔ اگر اس دنیا میں انسان نے رب چاہی زندگی گزاری ہے، اللہ کے احکامات پر چلا ہے، تو اس کی زبان پر فوراً اس کا جواب آ جاتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر اس دنیا میں وہ دین پر چلا ہے، دینی احکامات کی پیروی کی ہے، تو فوراً وہ جواب دے لیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پوچھا جاتا ہے اور یہ ذات جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ کون ہے، ان کو پہچانتے ہو؟ اگر اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلا ہے، تو فوراً کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال بتا دیا گیا کہ یہی 3 سوال قبر میں ہونے ہیں، اور جواب اگر یہ دو گے تو یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن وہاں کا معاملہ عجیب ہے، دنیا کے امتحان کی طرح نہیں ہے کہ یہاں رٹ کر جواب دے دیا تو ہو گیا۔ وہاں تو جواب جو ہوگا اس دنیا میں عمل کے مطابق ہوگا۔ اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری ہے تو فوراً زبان پر آئے گا ربی اللہ۔ دین پر چلتا رہا ہے تو کہے گا دینی الاسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا رہا ہے تو کہے گا کہ یہ ہمارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 سوال تو یہاں ہونے ہیں۔ پھر جب قبر سے اٹھے گا، میدان محشر میں پہنچے گا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا، تو وہاں 5 سوال ہونے ہیں۔ 3 سوال یہاں ہونے ہیں اور 5 سوال وہاں ہونے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں پائیں گے اللہ کے سامنے سے۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا
اور وہاں سے ہٹ نہیں پائے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ 5 سوالوں کا جواب وہاں دینا ہے، 3 سوالوں کا جواب قبر میں دینا ہے، اور 5 سوالوں کا جواب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دینا ہے۔ پہلا سوال ہوگا، ہم نے جو زندگی دی تھی اسے کہاں ختم کیا؟ تمہیں ہم نے جو 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی دی تھی اس کا حساب دو، اس کے شب و روز کہاں گزارے؟ ہماری فرما برداری میں گزارے یا نافرمانی میں گزارے؟ اور سب کچھ لکھا لکھایا وہاں ہوگا، ایک ایک حرکت، ایک ایک بول جو ہماری زبان سے نکلے ہیں اس دنیا میں، وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، سب محفوظ ہو رہے ہیں، اور سب وہاں موجود ہوگا۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں جب دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ اس نے میری زندگی کی چھوٹی بڑی کوئی حرکت ایسی نہیں چھوڑی جس کو لکھ نہ لیا ہو اس میں۔ تو پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں ختم کی؟ اب ظاہر سی بات ہے اس کا جواب اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ 60 سالہ 70 سالہ زندگی اس کے شب و روز اللہ کی فرما برداری میں گزرے، نافرمانی میں گزرے، کتنے نیک اعمال کیے، کتنے گناہ کے کام کیے، سب کا جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے۔ اور خاص طور سے انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ جوانی کا وقت ہوتا ہے۔ یوں تو پوری زندگی کے بارے میں سوال آیا تو اس میں جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن پھر خاص طور سے دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کہاں برباد کی، جوانی کہاں گنوائی، اس کا حساب دو۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر، مجلس آرائی کر کے، یا اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، یہ جوانی کی قوت تم نے کہاں صرف کی؟ میرے دوستو، جوانی بڑی عجیب چیز ہے۔ یہی وہ دور ہوتا ہے جب انسان کی تمام صلاحیتیں اور اس کی تمام جسمانی قوتیں پورے زور پر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جوانی ہی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اور شیطان کا حملہ بھی جوانی ہی میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان تو جانتا ہے کہ جوانی میں جوان سے میں جو کچھ بھی کروانا چاہوں کروا سکتا ہوں، جو بھی گناہ کروانا چاہوں تو اس کے اندر طاقت ہے، یہ کر سکتا ہے۔ چوری کروانا چاہوں چوری کرے گا، ڈاکہ ڈلوانا چاہوں گا طاقت ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، قتل کروانا چاہوں تو قتل بھی کر سکتا ہے، لڑائی جھگڑا کروانا چاہوں تو لڑائی جھگڑا بھی کر سکتا ہے، فساد کروانا چاہوں تو فساد بھی برپا کر سکتا ہے۔ اور جب بوڑھا ہو گیا تو اب چارپائی پر بیٹھ کر ٹھس ٹھس کرنے کے علاوہ کام ہی کیا رہ گیا؟ شیطان کے زیادہ کام کا نہیں رہ جاتا انسان، اس لیے شیطان زیادہ توجہ اور پوری طاقت جوانوں پر صرف کرتا ہے،
بڑا عجیب دور ہوتا ہے جوانی کا. جوان جب چلتا ہے تو اس کو یہ پوری کائنات مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ دور بڑا عجیب دور ہوتا ہے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب، ہم لوگوں کو جلالین شریف جو تفسیر کی اہم کتاب ہے وہ پڑھاتے تھے. اتنا بڑا ہال تھا جتنی بڑی مسجد ہے، اور ہماری جماعت اتنی بڑی تھی کہ یہ پورا ہال بھرا رہتا تھا. لاؤڈ اسپیکر سے وہ پڑھاتے تھے اور بالکل فجر بعد بیٹھتے تھے، مسلسل 2 گھنٹہ پڑھاتے تھے. اب سردی کے زمانے میں، اور وہ بھی وہاں مغربی یو پی کی سردی، ہم لوگ موٹے موٹے کمبل لے کر اوڑھ کر بیٹھے ہوتے تھے، اس میں نیند بھی آ جاتی تھی. جب کبھی دیکھتے تھے کہ کوئی سو رہا ہے تو یہیں سے آواز دیتے تھے، او مولوی صاحب معراج میں جا رہے ہو، کون سے آسمان پر پہنچے؟ اور پھر ایک شعر پڑھتے تھے، کوئی آج تک نہ سمجھا یہ شباب ہے تو کیا ہے. شباب یعنی جوانی. کوئی آج تک نہ سمجھا یہ شباب ہے تو کیا ہے، یہی وقت جاگنے کا، یہی نیند کا زمانہ. بھئی جاگنے کا وقت بھی یہی ہے، یعنی کام کرنے کا وقت بھی یہی ہے، اور اسی میں نیند بھی آتی ہے. بڑھاپے میں کام ہو نہیں پاتا اور نیند بھی نہیں آتی. رات بھر جاگ کر آدمی کھانس کر رات گزار لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھیں گے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کہاں گوائی. اور تیسرا سوال، 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا. مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا. کہاں سے کمایا یعنی حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. اگر حلال طریقے سے بھی کمایا ہے تب بھی آزاد نہیں ہے کہ جہاں چاہے اور جتنا چاہے خرچ کرے، وہاں بھی پابندی ہے. اس بارے میں بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، وَفِيمَ أَنفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا. کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو علم تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. جو علم تھا تمہارے پاس اس علم پر کہاں تک عمل کیا. تو یہ 5 سوال میدان محشر میں ہونے ہیں اور 3 سوال قبر میں ہونا ہے. یہ کل 8 سوال ہیں. انہی 8 سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی دی ہے. ان 8 سوالوں کی تیاری کرنی ہے. قبر میں ہونے والے 3 سوالوں کا جواب اور میدان محشر میں ہونے والے ان 5 سوالوں کا جواب. زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں برباد کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہارے پاس تھا اس پر عمل کتنا کیا. میرے دوستو، علم بھی بڑی عجیب چیز ہے. یہ 2 دھاری تلوار ہے. علم نافع اسی وقت ہوتا ہے جب علم کے اوپر عمل کیا جائے. علم ہو اور عمل نہ ہو تو ایسا علم یہ ہمارے خلاف حجت بنے گا اللہ کے ہاں. علم وہی نافع ہے جس علم کے اوپر عمل ہو. تو یہ دنیا کی زندگی ہے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں. اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے. ازلی یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے. ہمیشہ سے تو صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے، ازل سے نہیں ہے. لیکن انسان جب ایک مرتبہ پیدا ہو گیا، اللہ نے اس کی روح پیدا فرما دی، تو پھر انسان فنا نہیں ہوتا.
منتقل ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں روح کی شکل میں تھا، وہاں سے جب دنیا میں آنا ہوا تو دنیا میں رہنے کے لیے اسے روح کے ساتھ جسم کی بھی ضرورت تھی، اور اس جسم کی تخلیق اللہ نے ماں کے پیٹ میں کی، ماں کے پیٹ میں آیا، پھر وہاں سے دنیا میں آیا، دنیا سے پھر قبر میں جائے گا، اور قبر سے محشر کے میدان میں جائے گا، اور وہاں سے جنت یا جہنم میں جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ انسان ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن جب پیدا ہو گیا تو اب ہمیشہ رہے گا۔ اس کے سفر کی منزلیں بدلتی رہتی ہیں، تو یہ منزل جو دنیا کی ہے اس کی منزلوں میں سب سے اہم منزل ہے اسی دنیا کی زندگی کے اوپر آگے کی منزلوں کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسی دنیا میں ان 8 سوالوں کا جواب معلوم کر کے تیاری کرنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جو جواب ہوگا یہاں عمل کے مطابق ہوگا، صرف جان کر رٹ لینے سے وہ جواب نہیں آئے گا۔ یہاں اگر اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری ہے تو قبر میں من ربک کا جواب آ جائے گا، دین پر چل کر زندگی گزاری ہے تو ما دینک کا جواب آ جائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر زندگی گزاری ہے تو کہہ دے گا کہ یہ تو میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح پوری زندگی کا حساب وہاں دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، اور میدان محشر میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اس دنیا میں ان 8 سوالوں کی تیاری کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ روزے کیا ہیں، یہ تراویح کیا ہے، یہ رمضان کیا ہے، یہ نمازیں کیا ہے، یہ سب آخرت کی تیاری کی چیزیں ہیں، یہی وہاں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اپنی شایان شان ان کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرما۔ اور اے اللہ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا میں ابھی بقید حیات ہیں، یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھ، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے فرما برداروں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔